خوش آمدید۔ آج ہم جاپان کی کہانی دیکھیں گے، ایک ایسی قوم کی کہانی جس نے خود کو بار بار بالکل نئے سرے سے بنایا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے کہ کیسے یہ ملک صدیوں کی تبدیلیوں سے گزرا۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم جاپان کی ہزاروں سالہ تاریخ کا سفر کریں گے، لیکن خاص طور پر ان 5 اہم موڑوں پر رکیں گے جنہوں نے اس قوم کی آج کی شکل بنائی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جاپان کی بالکل ابتدائی جڑوں سے۔ یہ ایسا دور ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرار اور پرانی تہذیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، ذرا اس پر اسرار مجسمے کو دیکھیں۔ یہ جومن لوگوں نے بنایا تھا، ایک بہت ہی قدیم معاشرہ جو کسی بادشاہت کے بننے سے بھی ہزاروں سال پہلے موجود تھا، اور یہ لوگ اپنی عجیب و غریب رسومات اور مٹی کے فنکارانہ برتنوں کے لیے مشہور۔ تو پھر ہوا یہ کہ وسائل پر جھگڑے شروع ہو گئے، اور انہی جھگڑوں کے بیچ میں سے یاماٹو ریاست ابھری، اور یہی وہ ریاست تھی جس نے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی اور جاپان کی پہلی مرکزی حکومت بنائی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، مرکزی حکومت کی یہ طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہ سکی۔ ملک کے اندر ہی تنازعات نے سر اٹھایا اور جلد ہی ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا، ایک ایسا دور جس نے ملک کی قیادت کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، جیسے جیسے کیوٹو میں بیٹھا مرکزی دربار کمزور پڑتا گیا، اصل طاقت صوبوں میں موجود جنگی جوؤں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو وفاداری اور جنگی مہارت کے ایک خاص ضابطے کے تحت اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ اور بس یہیں سے سامورائی کا عروج شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگجو طبقہ نہیں تھا جس نے میدان جنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ آنے والی صدیوں تک انہوں نے جاپان کے معاشرے اور اس کی سیاست کی شکل ہی بدل دی۔ اچھا، اب یہ جو سامورائی کی حکمرانی تھی نا، یہ کوئی ایک جیسی نہیں تھی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار سے گزری۔ اس کی شروعات ہوئی 1185 میں کاماکورا شوگونیٹ کے سخت فوجی حکومت سے، اور پھر اس کا اختتام ہوا توکوگاوا دور کے ایک لمبے پرامن اور مستحکم دور پر، جس نے جاپان کو 250 سال سے زیادہ عرصے تک جوڑے رکھا۔ توکوگاوا دور نے جاپان کو امن تو دیا، لیکن اس کی قیمت تھی دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا۔ لیکن ظاہر ہے یہ تنہائی ہمیشہ تو قائم نہیں رہ سکتی تھی، اور پھر مغرب کے ساتھ ایک ایسا تصادم ہوا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اور اسی تصادم نے جاپان کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے ڈرامٹک تبدیلی پر مجبور کر دیا۔ سال تھا 1853۔ کموڈور پیری کے کالے جہاز جاپان پہنچے، اور اس ایک واقعے نے پورے ملک میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ ایک شدید بحث چھڑ گئی کہ کیا ان غیر ملکیوں سے لڑا جائے، ان کی پرتشدد مزاحمت کی جائے، یا پھر حکمت عملی اپنا کر ملک کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ آخر کار فیصلہ ہوا جدیدیت کا، اور یہ جو تصویر ہے نا شہنشاہ کی، یہ ایک تصویر میجی دور میں آنے والی زبردست تبدیلی کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ اور جاپان صرف بدلا نہیں، اس نے تو جیسے ایک دوڑ لگا دی۔ سوچیں، صرف چند دہائیوں کے اندر جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا گیا، ایک نئی مرکزی حکومت بنائی گئی، اور فیکٹریاں، ریلوے، ٹیلی گراف، ہر طرف تیزی سے صنعت کاری ہوئی۔ یہ ایسا تھا جیسے مغرب نے جو ترقی صدیوں میں کی، جاپان نے اسے چند دہائیوں میں سمیٹ لیا ہو۔ اچھا، اس تیز رفتار جدیدیت سے جاپان کو بے پناہ طاقت تو ملی، لیکن اس طاقت کے ساتھ ساتھ سامراجی عزائم نے بھی جنم لیا، اور یہی عزائم آگے چل کر ایک تباہ کن عالمی جنگ کا سبب بنے۔ یہ سفر شروع ہوا 1895 میں چین پر فتح کے ساتھ، پھر 1905 میں روس کو شکست دی۔ ایک کے بعد ایک فوجی فتوحات نے پورے ایشیا میں جاپان کے توسیع پسندانہ عزائم کو ہوا دی، لیکن ہر جیت کے ساتھ وہ امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں سے براہ راست ٹکراؤ کے اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر اس جنگ کا خاتمہ ہوا، ایک ایسی تباہی پر جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ ان لوگوں کی باتوں سے ہوتا ہے جو ایٹمی بمباری میں زندہ بچ گئے تھے۔ یہ تصویر، یہ جنگ کے آخری لمحات میں انسانوں کو جو قیمت چکانی پڑی، اس کی ایک خوفناک یاد دہانی ہے۔ یہ ایک ایسا صدمہ ہے جو اس قوم کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ لیکن یہاں جاپان کی کہانی کا ایک اور موڑ آتا ہے۔ اس مکمل تباہی اور راکھ کے ڈھیر سے جاپان نے ایک بار پھر خود کو نئے سرے سے کھڑا کیا، اور اس بار اس نے ایک ایسا معاشی معجزہ کر دکھایا کہ وہ ایک عالمی صنعتی طاقت بن کر ابھرا۔ تو
یہ سارا سفر ہمیں آج کے جاپان تک لے آتا ہے، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماضی میں بار بار خود کو بدلنے کی یہ تاریخ آج کے جاپان کے چیلنجز کو کیسے شکل دے رہی ہے۔ جیسے کہ 2011 کی یہ تہری آفت، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ یاد دہانی تھی کہ جاپان کی فطرت کی طاقتور قوتوں کے ساتھ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو اس کی تاریخ کے بالکل شروع سے اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ آج جاپان ایک نئے قسم کے چوراہے پر کھڑا ہے۔ اسے کئی پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ آبادی بوڑھی ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے، چین جیسی پڑوسی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی ہے، ماحولیاتی تبدیلی ایک عالمی خطرہ بن کر سامنے ہے، اور ان سب کے درمیان یہ بحث بھی جاری ہے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں جاپان کا فوجی کردار کیا ہو اور اس کی تاریخی شناخت کیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، ایک ایسی قوم جس کی پوری تاریخ ہی خود کو بار بار نئے سرے سے بنانے اور ہر مشکل پر قابو پانے کی کہانی ہے، کیا وہ آج کی ان بے مثال عالمی تبدیلیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی یہی کر پائے گی؟